خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس پروگرام میں ایک بار پھر شرمیلا فاروقی صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ موجود اور فیصل سبزواری صاحب ہیں. فیصل صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی وسیم مجھے آپ جی اب میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ شرمیلا جو بات کہہ رہی ہیں اپیرنٹلی تو بڑی مناسب لگ رہی ہے کہ بھائی آپ بھی تو یہ بات تو مان رہے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت تو ایم کیو ایم بھی نہیں ہے. ظاہر ہے ہر جماعت میں اچھے کے ساتھ ساتھ کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں اینڈ ایم کیو ایم از نو ایکسیپشن. تو اگر ہر جماعت کے ان برے لوگوں کو سندھ کے وزیر داخلہ ذاتی بنیادوں پر نہیں بلکہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ کی بنیادوں پر پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو واٹس رانگ ان اٹ؟ ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دس پوائنٹ آف شرمیلا؟ فیصل صاحب وسیم میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اچھوں کے ساتھ برے بھی موجود ہیں، لیکن اگر برے ہوتے ہیں تو ہم ان کی تطہیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے صاف کرتے ہیں، معطل کرتے ہیں، خارج کرتے ہیں. تو اس لیے ایم کیو ایم بڑی کلیئر ہے اس معاملے میں. باقی جماعتیں کتنے لوگوں کو خارج کر چکی ہیں یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا. جن رپورٹس کی بات کر رہے ہیں جی یہ وزارت داخلہ کی جانب سے ایک جو سول گورنمنٹ کی ماتحت ہوتی ہے ایک ایجنسی، اس کے کسی افسر سے لیک کرائی گئی رپورٹ جو کہ پری میچور فیز میں تھی، اخبار میں چھپائی گئی، جس کی وزارت داخلہ نے بعد میں تردید بھی کی. لیکن 2 روز قبل ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی خبر لگتی ہے ایکسپریس ٹریبیون میں ٹھیک ہے کہ ایم کیو ایم کو سب سے بڑا ہٹ پڑا ہے کہ جتنے ایم کیو ایم کے کارکنان کو چن چن کر مارا گیا ہے پچھلے 2 سالوں میں سب سے زیادہ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے ہیں. لیکن چلیے میں کہتا ہوں رپورٹس کی درستگی کی بات کر رہے ہیں تو یہ اس طرح کی بات میرے خیال میں کم از کم سیاسی لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ اگر آپ ابھی گوگل کریں گے نا یہیں بیٹھے بیٹھے اور پیپلز پارٹی اور رپورٹ گوگل کریں گے تو آپ کو پتہ نہیں جہاز کے اغوا سے لے کر کماری آل ٹرمینل پہ راکٹ لانچروں کے حملے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مل جائیں گی. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں صحیح ہیں، نہیں، لیکن اس وقت کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی تو یہی رپورٹ تھی. فورم کیا ہے رپورٹس کو صحیح اور درست ثابت کرنے کا، اور ذمہ دار لوگوں کا کیا کام ہے کہ وہ میڈیا میں آ کے بڑھ کے ماریں یا پھر عدالت میں مقدمہ لے کر جائیں اور ثابت کریں. ایم کیو ایم پر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے میجر کلیم کیس لگایا، جناپور کا الزام لگایا، جناپور کا الزام خود آ کر کہا کہ غلط ہے، میجر کلیم کیس سارے عدالتوں سے بری ہوئے، حکیم سعید کیس، سارے کے سارے کیسز سے ہم تو بری ہوتے ہوئے چلے گئے ہیں. آج بھی بہت سارے لوگوں کے بہت سارے کیسز پتہ نہیں کہاں کہاں موجود ہوں گے جو اس وقت کے ریاستی اداروں نے بنائے ہوں گے. تو ہمارے یہاں پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی ایک الگ فیز ہے. لیکن میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں وسیم، آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ ذرا چیمبر آف کامرس کے کسی نمائندے کو بھی بلا لیتے آج اچھا اور ان سے پوچھتے جو ایم کیو ایم کے علاوہ ان کی شان میں جو کچھ کہا گیا ہے کراچی کے بزنس مین کو، کراچی کی اس تاجر برادری کو کہ جو پاکستان کے معاشی دارالخلافے کا اہم ترین عنصر ہے اور چلاتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ وجہ کیا تھی کہ جس کی وجہ سے محترم وزیر داخلہ صاحب سیخ پا ہو گئے. ایم کیو ایم نے 2003 میں سندھ اسمبلی سے اینٹائی ایکسٹورشن بل، انسداد بھتہ خوری بل قانون نہ صرف پاس کروایا بلکہ اس کے بعد جب ہم حکومت میں تھے اور پیپلز پارٹی کے دوست اپوزیشن میں تھے اور اس وقت سے ہم نے کوشش کی کہ اس افریت کا خاتمہ کیا جائے. بدقسمتی کے ساتھ آج کراچی بھر کے صنعتی جتنے بھی زونز ہیں، مختلف علاقے ہیں، وہاں یہ سب سے بڑا پھیلتا ہوا افریت ہے جس کا نام ہے بھتہ. اسی بھتے کی ایک پرچی پیش کی گئی محترم وزیر صاحب کو، اچھا ان لوگوں کی جانب سے بھیجی گئی تھی جن میں سے بعض کی تصاویر بڑے با اثر سیاسی اکابرین کے ساتھ شہروں میں نظر آتی ہے، شہر کراچی میں لگی ہوئی نظر آتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کا کسی کے ساتھ تعلق ہے، لیکن بہرحال ایسا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شرمیلا صاحبہ نے جس طرح فرمایا کہ وہ اپنی وزارت کی ذمہ دار ہیں، ہر آدمی اپنی وزارت کا ذمہ دار ہے. ذمہ داری کا مقصد یہ ہے کہ آپ ذمہ داری کو ادا کیجئے اور ادا اس طرح سے کریں کہ مجرموں کو پکڑا جائے، خواہ وہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں، خواہ انہوں نے کوئی بھی سیاسی جھنڈا اٹھا رکھا ہو، خواہ وہ کسی کے بھی سیاسی نعرے لگاتے ہوں یا کسی کی بھی سیکیورٹی کرتے رہے ہوں. یہ نہیں کہ میں اخباری بیانات کے ذریعے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو نہیں سکتا. کراچی کو اس وقت زمینوں پہ قبضہ کرنے والے جس طرح نوچ اور کھسوٹ رہے ہیں. 4 دن پرانی مثال دیتا ہوں، سپر ہائی وے پر پی ایس او کا پیٹرول پمپ ہے، اس کے بالکل سامنے 17 ایکڑ 8 گھنٹے زمین ہے، 13 سال سے اس کے اوپر اسٹے ہے. کیا عجب تماشا ہے کہ پولیس جا کے قبضہ کر رہی ہے اس زمین پہ. ذرا ڈی آئی جی ایسٹ ڈاکٹر امیر شیخ سے پوچھیں تو 4 دن پہلے کیوں چھوڑ گئے اپنی پوسٹ. کہنے کا مقصد یہ ہے حقائق بڑے تلخ ہیں،
हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम मिनिमम कॉमन एजेंडे के ऊपर काम करें। वो क्या है कि पाकिस्तान के मुआशी दारुल खिलाफे को आगे ले जाएं ताकि अपनी मईशत को सुधारते हुए मुल्क को सुधारें। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि बेहतर तर्ज हुक्मरानी, बेहतर तर्ज हुक्मरानी आपसे बहुत सारी कुर्बानियाँ मांगता है। उसमें यकीनन उन तमाम तर ख्यालात की भी कुर्बानी होती है जो पता नहीं कौन कौन से अनासर आपके जहन में डाल रहे होते हैं। तो MQM तो हर तरह की सपोर्ट पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को कर रही है, अपने मंशूर को सामने रखते हुए। हमारी ख्वाहिश जरूर ये रही है कि हमें भी रेसिप्रोकेट किया जाए। लेकिन आपके ख्याल में रेसिप्रोकेट नहीं हुआ वो आपके ख्याल में? मैंने कहा कि हमारी ख्वाहिश ज़रूर है। आप वसीम ऐसा कर लीजिए, 2 बरस की तमाम तर ये सियासी बयानात की को उठा के देख लीजिए और आपको अंदाज़ा हो जाएगा। कायदीन को एक तरफ रखिए और बाकी जो दूसरी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है उसकी की सारी चीज़ों को उठा लीजिए। कहने का मकसद ये है कि आप जब किसी के साथ मिलकर चलते हैं तो चलने के लिए कदम आगे की जानिब उठाना होता है, ना कि पीछे। मैं ये पॉइंट लेकर जाता हूँ, मैं शर्मिला साहबा की तरफ जाता हूँ। अब शर्मिला फारूकी साहबा, आप देखें ख्वाहिश है उनकी कि वो रिकन्सिलिएशन का जज्बा रेसिप्रोकेट हो, तो ऐसा लग रहा है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, मतलब ये एक ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। अब वो अगेन वही बात कह रहे हैं, जिस तरह आपसे इस पॉइंट पर तो एग्री करते हैं कि लीडरशिप की सतह पर कोई बयानात नहीं है, मैंने मुखालिफाना बयानात, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लीडरशिप के बयानात को एक लम्हे को साइड पर रखिए और देखिए पिछले 2 सालों पर क्या क्या बयानबाजियाँ हुई है। तो ये रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा आपकी तरफ से ये रिकन्सिलिएशन का जज्बा, शर्मिला? वसीम, देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM का एक तल्ख माजी रहा है। और मैं हमेशा ये बात अपने हर प्रोग्राम में जहाँ पर मेरे साथ मेरे इत्तेहादी बैठे होते हैं, मैं ये कहती हूँ कि वो जो जज्बा हमारी टॉप लीडरशिप में है मुफाहमत का, वो अभी तक ग्रास रूट लेवल तक इतना मुस्तहकम नहीं हुआ। लेकिन मैं फिर एक बात कहूँगी आज की इंसिडेंट के हवाले से कि जिस तरह फैसल ने ये बात कही कि ताजर बरादरी के ऊपर भी बड़े खुले अल्फाजों में डॉक्टर साहब ने कुछ बातें कही, और बातें ये थी कि वो ताजर बरादरी के में भी बहुत सारी एक ऐसी बड़ी जमात है, एक ऐसा ग्रोह है जो तालिबान है या जो दहशतगर्द हैं उनको फंड करता है, एक सिंपैथी वोट रखता है वो। तो लेकिन ताजर बरादरी ने तो उसके ऊपर कोई रिएक्शन शो नहीं किया या कोई इशू नहीं बनाया। तो देखिए, कुछ हकीकतें हैं, ये तल्ख हकीकतें हैं जो हमें माननी पड़ेंगी। ये एक हकीकत है कि अगर आज CID बिल्डिंग पे ब्लास्ट होता है तो जो दहशतगर्द कहीं बाहर से आए तो किसी ने तो उनको कराची में पनाह दी, किसी ने तो फंड किया, किसी ने तो ट्रक लोड करके दी। तो देखिए, ये चीज़ें हैं, ना सिर्फ ताजिर बरादरी बल्कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज़ें करते हैं। तो हमें अपनी अपनी सफ़ों में अपने अपने गिरबान में भी झांक के देखना चाहिए कि हम क्या करते हैं और हम क्या कंट्रीब्यूट करते हैं इस सूबे में और इस कराची में अमन अमान के अमन अमान को कायम रखने के लिए। जी जी फैसल साहब। वसीम, मैं निहायत एहतराम के साथ अर्ज करूंगा कि आज से 1.5-2 साल पुराने आप हमारे इत्तेहादियों के बयानात उठाकर देख लीजिए। जब हम ये बात कह रहे थे कि इस शहर में इंतहा पसंद दहशतगर्द मौजूद हैं, उनकी फंडिंग हो रही है, उन्हें लोग अपने घरों में पनाह दे रहे हैं, वो इस शहर को जहन्नम बनाना चाहते हैं, तो कौन था कि जो इस सफ़ाकियत और इंतहा पसंदी को मोहतरम वज़ीर साहब कहते थे कि ये तो इस्लामाइजेशन है, MQM वाले इस्लामाइजेशन के खिलाफ बात कर रहे हैं। नहीं, हम तो इंतहा पसंद दहशतगर्दों के खिलाफ बात कर रहे हैं। हाँ, वो कोई भी ज़बान बोलते हों, ये इस्लाम नहीं है, दिस इज़ नॉट द ब्रांड ऑफ इस्लाम। आज वही सारी बातें कितनी आसानी के साथ की जा रही हैं क्योंकि MQM का जो कंसर्न था, जो हम देख रहे थे कि इस शहर के आउटस्कर्ट्स में, स्लम्स में और दीगर आबादियों में कितनी आसानी के साथ दहशतगर्दों की आमद और रफ्त हो रही है। चंद रोज़ पहले तो एक दफ्तर तक पकड़ा गया है, मुझे हैरत है, तालिबान का दफ्तर पकड़ा गया, मुझे हैरत है किसी ने उसको फोकस नहीं किया कि दफ्तर भी बन गए हैं। पहले ये कहा जाता था कि भाई नहीं, इनके मौजूदगी का तो उस वक्त होगा कि कुछ लोग मौजूद होंगे, लेकिन ये काम तो नहीं कर रहे, दफ्तर खोल लिया है, जो काम वजीरिस्तान में नहीं किया वो कराची में कर लिया है। कहने का मकसद ये है वसीम, मेरा बड़ा सिंपल, कि
جس طرح شرمیلا نے کہا نا کہ ماضی بہت تلخ ہے، دیکھیں ہمارے ہزاروں ساتھیوں کی لاشیں گری، انہیں شہید کیا گیا، جو کچھ ہوا سارا کا سارا، لیکن الطاف بھائی نے ایک بات کی جب آصف علی زرداری صاحب 90 پہ آئے تھے کہ ہم قبائلی ذہنیت اور اتوار والے لوگ تو نہیں ہیں. بدقسمتی کے ساتھ اس ملک میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے ذہن میں وہی قبائلی اتوار اور سردارانہ جذبات رکھتے ہیں. آر جی ایس ٹی کی آپ نے بات کی تھی، آر جی ایس ٹی کی MQM اس لیے مخالفت کر رہی ہے کہ اس سے مہنگائی کا طوفان آئے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو موجودہ سسٹم ہے وہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ مزید یہ نیا ٹیکس لگا کے مہنگائی کے افریت کو کنٹرول کر سکے. اس لیے ہم نے متبادل تجاویز دیں جن میں کرپشن کے خاتمہ اور تمام تر آمدنی پر ٹیکس ہے، خواہ وہ زرعی آمدنی. سن لیجئے، جسٹ لیٹ می کنکلوڈ. کیا وہ لوگ نہیں تل ملا رہے ہیں کہ جو کروڑوں روپے سال کا کماتے ہیں، بچوں کو اے لیولز پاس کرنے کی خوشی میں جیگوار دے دیتے ہیں، اپنے مکانوں کو ڈیزائنر سے، اٹالین ڈیزائنر سے وہ برانڈ کرواتے ہیں، ٹیکس 7,000 روپے سال کا دیتے ہیں؟ تو وہ تمام لوگ تلملاہٹ کا تو شکار ہیں. MQM کی اس سیاسی جو جد و جہد ہم کر رہے ہیں، پورے ملک میں اوپینین بلڈنگ کر رہے ہیں. ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایشو ہو اس کو اسی طور پر ایڈریس کرنا چاہیے. یہ کہیں کا غصہ، کہیں پرانی نفرت آج نہیں نکالی جائے. قبائلی اتوار ترک کر کے ہمیں واقعتاً ایک مہذب معاشرے کی جانب آگے بڑھنا ہے. قبائلی اتوار کو آپ کہہ رہے ہیں ترک کرنا چاہیے، پرانا غصہ نہ نکالا جائے. شرمیلا فاروقی صاحبہ، آپ نے تاجروں کی بات کی، تو یہ بتائیے کہ کیا صوبے کے وزیر داخلہ کو تاجروں سے یہ کہنا چاہیے کہ بھائی آپ دہشت گردوں کو فنڈ نہ کریں، یا جو فنڈ کر رہا ہے اس کو پکڑ کے بند کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے اس کو؟ دیکھیں وسیم، ڈاکٹر صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں who always calls a spade a spade. ان کو کبھی قباحت نہیں ہوتی کہ جو سچ بات ہے وہ کھلے عام کہہ دیں. مے بی sometimes or most of the times he is not politically correct، لیکن بات یہ ہے کہ وہ بڑے سیدھا اور صاف دل انسان ہیں، اور جو بات دل میں ہوتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں، اور وہ کبھی کوئی بات ایسی نہیں کرتے جو حقائق پہ مبنی نہ ہو، کیونکہ وہ ایک رسپانسبل پرسن ہے اور ایک رسپانسبل وزارت چلا رہے ہیں، اور ان کے اوپر بھاری ذمہ داری ہے. جہاں تک یہ بات رہی کہ تاجروں کو یہ بات کی کہ دیکھیں ڈیفینیٹلی شواہد ہیں، ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں اور اوتھینٹک ذرائع سے سامنے آئی ہیں. اگین میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا نام لوں گی، میں کہوں گی کہ ان کی انویسٹیگیشن کے بعد یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. جب بھی انہوں نے یہ بات کی، وہ کوئی بھی بات جو ہے اس طریقے سے تو نہیں کہہ دیں گے کسی کے بارے میں. رپورٹس پر فیصل صاحب نے یہ رسپونڈ کیا، آپ اس وقت سن نہیں پا رہی تھی تو ٹیکنیکل ان رپورٹس پر انہوں نے یہ رسپونڈ کیا کہ بھائی آپ پیپلز پارٹی کے خلاف اس طرح کی تو بہت ساری رپورٹس آئی ہیں جو کہ صحیح اور غلط ثابت ہوئی ہیں. نہیں دیکھیں، اگر وہ کہتے ہیں وزیر داخلہ کو چاہیے رپورٹ پر ایکٹ کرے، بھڑکے تو نہ مانے میڈیا پر. وسیم، you please listen to me and don't cut me short when I'm talking. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آج میں بھی MQM گوگل کروں تو بہت ساری چیزیں سامنے نکلیں گی، لیکن میں اس وقت اس میں اس لیے نہیں جانا چاہتی میں اس لیے نہیں جانا چاہتی اور میں انہوں نے بہت ساری چیزیں گنوائی ہیں، میں اس سے شاید زیادہ چیزیں گنوا دوں، لیکن میں اس لیے نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میری جو پالیسی ہے میرے قائد کی دی ہوئی وہ مفاہمت ہے. میں ایسے موقع پہ جب ملک ایک مشکل دہرائے سے گزر رہا ہے، صوبہ ایک مشکل دہرائے سے گزر رہا ہے، اور خصوصاً محرم کے حوالے سے جب ہم نے پچھلے سال ایک اتنا مشکل واقعہ دیکھا دہشت گردی کے حوالے سے، میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گی. I do want to bring the temperatures down. لیکن بات یہ ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹس ہوتی ہیں اور وہ حقائق پہ مبنی ہوتی ہیں. یس، اس پہ مزید انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، کبھی انجینئر کی جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر انٹیلیجنس رپورٹ جو ہے وہ غلط ہے یا وہ انجینئر کی جاتی ہے کسی نہ کسی سیاسی جماعت کو متاثر کرنے کے لیے. یہ غلط بات ہے. ہوتی ہوں گی، ضرور ہوتی ہوں گی، اور میں سمجھتی ہوں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کو بھی ری ویریفائی کریں آن فرام بیٹر سورسز. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر ایک چیز کوئی بیسڈ ہے آن سم اوتھینٹک رپورٹس تو ہم اس کو شفٹ آف کرنے کے لیے ہم یہ کہیں کہ جی انٹیلیجنس رپورٹس ہی غلط ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. اچھا، بریک کے بعد میں فیصل صاحب سے اس کا رسپانس لوں گا. مجھے ایک معصومانہ سوال کی اجازت ہے، اگر آپ ڈانٹیں نہ مجھے تو میں ایک سوال کر لوں آپ سے. بیسز نہیں ایک سیکنڈ، ان انٹیلیجنس رپورٹس کی بیسس پہ بہت ساری گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. یہ جو 60 دہشت گرد پکڑے انہی بیسس کے اوپر ہوئی ہیں، انہی لیڈز کے اوپر ہوئی ہیں. تو لیٹس ناٹ سے کہ جی یہ دے آل فیک یا آل انجینئرڈ ہیں. یہ تھوڑی سی زیادتی ہے. مزید بہت ساری باتیں فیصل صاحب نے کہی ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے، میرے اتحادی ہیں، لیکن میں ان کا جواب اس لیے دینا اس وقت موضوع نہیں سمجھوں گی کیونکہ میں اور یہاں پر شعلہ بیان جو ہے تقریر نہیں کرنا چاہتی. میرے اتحادی ہیں اور میری پالیسی میرے قائد کی ہے، مفاہمت کی ہے. ٹھیک ہو گیا، چلیں تو اب میں بریک لے لیتا ہوں تاکہ پھر یہ مفاہمت کا یہ ماحول برقرار رہے، اور پھر اسی مفاہمت کے ہی ماحول میں بریک کے بعد اس کنکلوڈنگ سیشن میں کچھ پوائنٹ مزید رکھوں گا فیصل سزواری صاحب کے سامنے.
اور شرمیلا فاروقی صاحبہ کے سامنے. اور اب میں حیران ہوں, مطلب اگر اتنا اچھا ماحول ہے, یعنی یہ کتنے اچھے ماحول میں گفتگو ہو رہی ہے, آپ دونوں ڈس ایگری بھی کر رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کا احترام بھی کر رہے ہیں, اگر ایسا ہی ہے گراؤنڈ پر صورتحال, اگر یہ معاملہ اتنا ہی سمپل ہے تو پھر ہمیں گراؤنڈ پہ تو اس سے بالکل مختلف صورتحال نظر آتی ہے, الگ بیانات اور بالکل الگ ہی معاملہ لگتا ہے. کیا یہ چکر کیا ہے؟ ایک بریک کے بعد کنکلوڈنگ سیشن میں ذرا کوئی اس پر بات کریں گے.